فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جیکب ہیسنر کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا جی چاہ رہا ہے۔ معلوم نہیں مرنے کے بعد کیسا لگ رہا ہوگا۔ تمہیں یہ بات اوپر ہی کہنی چاہیے تھی، رش نے کہا۔ اتنا نیچے اتر آنے کے بعد اس جگہ کی صحیح نشاندہی کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ اندازہ لگانے کی کوشش کرو رش، ہم بالکل سیدھ میں نیچے اتر رہے ہیں۔ اگر تم ذرا سا ذہن پر زور دو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں اس مقام پر تھا۔ رش نے پلٹ کر چوٹی کی طرف دیکھا اور میں نے ذرا سا بائیں جانب فائر کیا تھا۔ فاصلہ تقریباً 150 گز رہا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا بھی یہی اندازہ تھا، میں نے اپنے چلنے کی سمت تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ رش بھی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، رش نے کہا۔ اس کے لہجے میں الجھن عیاں تھی۔ بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ جو یہودی جنگ میں کام آ چکے ہیں ان کا اسلحہ سمیٹ لیا جائے، میں نے کہا۔ ہمیں اسلحے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات تو میں بھی سمجھ رہا ہوں، رش جھنجھلا کر بولا، لیکن اس وقت تو تم جیکب ہیسنر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں تمہاری بے نیازی پر حیرت ہی ظاہر کر سکتا ہوں رش۔ اگر میں نے اپنے کسی دشمن کو ٹھکانے لگایا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی لاش دیکھنے کی خواہش ہوتی۔ یہ خواہش تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی قسم کا شبہ ہو، رش نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے ہیسنر کو ٹھکانے لگا دیا ہے، پھر خواہ مخواہ خود کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ رش کو کوئی جواب دیے بغیر میں خاموشی سے چلتا رہا۔ پھر جب میرے اندازے کے مطابق ہم 150 گز کا فاصلہ طے کر چکے تو میں نے اسے کہا، اب وہ جگہ پہچاننے کی کوشش کرو۔ رش رک کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک جانب ہاتھ اٹھا کر بولا، یہ وہ جگہ ہے۔ میں نے اسے چٹان کی آڑ میں دیکھا تھا اور یہی نشانہ بنایا تھا۔ میں نے چند لمحے آس پاس نگاہ دوڑائی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ جس چٹان کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہ دوسری چٹانوں سے خاصی مختلف تھی۔ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں تمہارے شکار کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چٹان کے عقب میں پہنچتے ہی ہمیں ایک تاریک ہیولا نظر آ گیا جو مڑا توڑا زمین پر پڑا تھا۔ دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وہ مر چکا ہے۔ رش کو جواب دینے کی زحمت کیے بغیر میں اس لاش کے پاس پہنچ گیا جو تاریکی میں ایک ہیولے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت قریب سے دیکھنے کے بعد میں رش کی طرف مڑا۔ یہ جیکب ہیسنر تو نہیں ہے؟ میری بات سن کر احمد رش بوکھلائے ہوئے انداز میں لاش پر جھک گیا۔ یہ تو واقعی، وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میری نگاہ تیزی سے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی، مگر وہاں اس کے علاوہ کوئی اور لاش ہوتی تو دکھائی دیتی۔ تمہیں اس جگہ کو شناخت کرنے میں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ میں نے رش سے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رش نے بدستور بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکا، اس لیے کہ اسی وقت ایک چٹان کے عقب سے ابھرنے والی آواز ہم دونوں کے اعصاب پر بم کی طرح گری تھی۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ آواز سنتے ہی میں نے بڑی تیزی سے خود کو زمین پر گرا دیا۔ اس مختصر سے وقفے میں میں نے پستول بھی جیب سے نکال لیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ چٹان کے عقب سے ابھرنے والی آواز نسوانی تھی۔ ہمیں کسی عورت نے مخاطب کیا تھا۔ احمد رش بھی پیچھے نہیں رہا تھا اور میرے نزدیک ہی موجود تھا۔ میری طرح اس نے بھی خود کو زمین پر گرا دیا تھا۔ میں سینے کے بل رینگتا ہوا اس کے بالکل برابر پہنچ گیا۔ فائر مت کرنا رش، میں نے سرگوشی کی۔ اس کی طرف سے مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ آواز کی سمت فائر نہ کر بیٹھے۔ پستول تو اس کے ہاتھ میں موجود ہی تھا۔ میں اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ یہ آواز کس سمت سے آئی تھی، ورنہ اسے ہرگز نہ چھوڑتا، احمد رش نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ سمت کا اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ اس موقع پر فائر کرنا بہرحال خطرے سے خالی نہ ہوتا۔ فائر کی آواز دوسروں کو متوجہ کر سکتی تھی۔ یہ ہمارے لیے کوئی جال بھی ہو سکتا ہے رش، میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ممکن ہے وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں، تو یہ جگہ ہمارے لیے خطرناک ہے، رش نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی چٹان کے عقب میں رینگ جائیں۔ اندھیرے کی چادر اس قدر دبیز ہے کہ ہمیں چند قدم کے فاصلے سے بھی نہیں دیکھا جا سکے گا۔ میں نے اسے ایک بار پھر پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اگر دوسری طرف سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی گئی تو ہماری خیر نہیں ہوگی، احمد رش نے کہا۔ اس کا انداز بدستور ہی جانی تھا۔ ساکت و سامت پڑے رہو رش، میں نے آہستہ مگر تہمکانہ آواز میں کہا۔ اگر ہم نے حرکت کی تو ہمیں لازمی طور پر دیکھ لیا جائے گا۔
یہ بات اس کی عقل میں آ گئی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ اس کی عقل خاصی موٹی تھی، مگر جان بچانے والی بات وہ بآسانی سمجھ جایا کرتا تھا۔ کچھ دیر سکوت چھایا رہا، اس کے بعد ایک بار پھر وہی نسوانی آواز سنائی دی، تم لوگ کہاں چلے گئے؟ پہلے کی طرح اس بار بھی بولنے کے لیے عربی زبان استعمال کی گئی تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا۔ رش نے مضطربانہ انداز میں سرگوشی کی، وہ جو کوئی بھی ہے سامنے والی چٹان کے عقب میں موجود ہے۔ اس نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ میں پہلے ہی اندازہ کر چکا تھا۔ میں نے کہا، لیکن اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہتھیار بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور ہمارے ساتھی بھی ہم سے بہت دور ہیں۔ اگر ہم ذرا سی ہوشیاری کا مظاہرہ کریں تو اسے بآسانی گھیر سکتے ہیں۔ بس ہمیں خاموشی سے اس کے عقب میں پہنچنا ہوگا اور ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ احمد رش ہر موقع پر اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش ضرور کرتا تھا جو اس کے پاس تھی ہی نہیں، اور اس کی یہ عادت میرے لیے مستقل طور پر تکلیف کا باعث بن گئی تھی۔ خاموش رہنا شاید اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ تم اگر ذرا سی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ تو میں کچھ سوچ لوں، میں نے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے؟ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ میں نے تو بہت آسان سی تجویز پیش کی ہے جس پر عمل کرنا کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے یہ آواز پہلے بھی کہیں سنی ہے۔ میں ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم مستقل بولے چلے جا رہے ہو۔ مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی۔ میں تم لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے اس کا موقع دو گے؟ ضرور دیں گے۔ میں نے رش کے کان میں سرگوشی کی، لیکن اس سے پہلے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تم سے متفق ہوں۔ رش نے بھی سرگوشی کی۔ اگر ہمیں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ میں نے اپنا پستول رش کی طرف بڑھایا۔ تم یہ پستول لے لو اور اپنا پستول مجھے دے دو، میں نے اسے کہا۔ میری اس عجیب فرمائش نے رش کو چونکا دیا۔ تم پستول کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ تم اس جگہ ٹھہرو گے، میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جبکہ میں گھوم کر اس کے عقب میں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ میری بات کا جواب تو دے دو۔ نسوانی آواز ابری۔ اس بار لہجے میں اضطراب جھلک رہا تھا۔ جلدی کرو، میں نے رش سے کہا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، ہمیں تیزی سے عمل کرنا ہے۔ لاؤ اپنا پستول میرے حوالے کر دو۔ رش نے اپنا پستول مجھے دیا اور میں نے اپنا پستول اسے دے دیا۔ اس طرح پستول تبدیل کرنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ میں اپنا پستول خالی کر چکا تھا۔ احمد رش جیسے شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر میں اسے کہتا کہ فائر نہ کرے تو وہ ہرگز میری ہدایت پر عمل نہ کرتا اور کسی نہ کسی موقع پر فائر کر کے کھیل بگاڑ دیتا، لیکن میرے اندازے کے مطابق ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے وہ آواز پہچان لی تھی اور اسی وجہ سے مطمئن تھا۔ وہ مریم برنسٹن کی آواز تھی جو نیسٹ کی رکن تھی، اور باوجود اس کے کہ وہ یہودی تھی میں اس پر یقین کر سکتا تھا۔ اس کے اندر اچھائی کا جذبہ تھا۔ نام نہاد امن گروپ کی وہ واحد رکن تھی جس کی سوچ مثبت تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے اسرائیلیوں کے اس طرز عمل کی مخالفت کرتے سنا تھا کہ امن مشن کے اراکین کو غیر مسلح ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر وہ تشدد کے خلاف تھی، چاہتی تھی کہ امن مذاکرات اس طرح ہوں جس طرح امن مذاکرات ہونے چاہیے۔ کوئی فریق بھی اپنی قوت کا مظاہرہ نہ کرے کہ ایک فریق کا اپنی قوت کا اظہار کرنا ہی دوسرے فریق کو برہم کرتا ہے۔ اس نے قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو غیر سنجیدہ قرار دیا تھا، پھر بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ دل سے امن کی خواہاں ہے اور اپنے ہم وطنوں کی حماقتوں کو بادلے ناخواستہ برداشت کر رہی ہے۔ میں بڑی آہستگی سے رش سے علیحدہ ہوا اور سینے کے بل بے آواز رینگتا ہوا ایک چٹان کی آڑ میں جا پہنچا۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ وہ کس چٹان کی آڑ میں ہے، لہٰذا میں نے اندازے سے سمت کا تعین کیا اور بڑی پھرتی سے اونچے نیچے ٹیلوں کو پھلانگتا ہوا اس چٹان کے اوپر جا پہنچا جس کے عقب سے میں نے مریم برنسٹن کی آواز آتے سنی تھی۔ چٹان کے اوپر پہنچ کر میں اوندا لیٹ گیا اور میں نے ذرا سا سر نکال کر نیچے کی سمت جھانکا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ چٹان 10-12 فٹ سے زیادہ بلند نہیں ہے، لیکن یقین سے کچھ کہنا مشکل ہی تھا۔ دوسری طرف تاریکی میں کچھ دیکھنا مشکل تھا، تاہم ذرا سی کوشش کے بعد مجھے وہ ہیولا نظر آ گیا جو اسی چٹان کے ساتھ پیوست تھا۔ وہ یقیناً مریم برنسٹن ہی تھی۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا مگر اور کوئی ہیولا نظر نہ آ سکا۔ اس بات کا مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ مریم برنسٹن کوئی دھوکے بازی نہیں کرے گی، اور اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہاں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ معلوم نہیں اس نے خود کو اس خطرے میں کیوں ڈالا تھا۔ وہ فیلڈ ورکر نہیں تھی اور دوران جنگ فلسطینیوں سے کسی درگزر کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔
پھر اس نے اپنی زندگی کا خطرہ کیوں مول لیا؟ میں نے سر جھٹک کر اپنے خیالات سے چھٹکارا پایا اور مسطح چٹان کے اوپر رینگتا ہوا عین مریم برنسٹن کے اوپر جا پہنچا۔ وہ میرے وجود سے بے خبر چٹان کی آڑ سے دوسری طرف جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں کچھ دیر قبل میں اور احمد رش موجود تھے۔ احمد رش تو خیر اب بھی وہی تھا، مگر میں مریم برنسٹن کے سر پر مسلط تھا۔ میں چٹان کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے خود کو متوازن کرنے کے بعد میں نے مریم برنسٹن کے عقب میں چھلانگ لگا دی۔ میں پنجوں کے بل زمین پر گرا اور تیزی سے اچھل کر مریم برنسٹن پر جا پڑا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کوئی اس کے عقب میں کودا ہے۔ وہ اچھل کر کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے قبل ہی پوری طرح میری گرفت میں آ گئی تھی اور اب میرے بازوؤں میں مچل رہی تھی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی ایک اہم رکن کے منہ سے نکلنے والی ممکنہ چیخ کے تدارک کے لیے میں نے اس کے منہ پر سختی سے اپنا بایاں ہاتھ جما دیا تھا اور وہ میری گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں صرف اس شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم اپنے منہ سے کوئی آواز نہیں نکالو گی۔ میں غرایا، بولو منظور ہے۔ اس نے سر کو تیزی سے اثباتی جنبش دی اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر سے ہٹا لیا، مگر وہ بدستور میرے آہنی بازوؤں کی گرفت میں تھی۔ اس طرح مجھے پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں تو خود تم سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ تم مریم برنسٹن ہو نا؟ میں نے کہا، اور اندھیرے کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئے ہیں۔ ہاں، اس نے خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کیے بغیر کہا، لیکن تم مجھے کس طرح جانتے ہو؟ اس بات کو چھوڑو کہ میں تمہیں کس طرح جانتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم ہم سے کیا چاہتی ہو۔ بتا دوں گی، اس نے بڑے سکون سے کہا، لیکن تم نے مجھے بہت زور سے پکڑ رکھا ہے۔ کم از کم اپنی گرفت ہی ذرا ڈھیلی کر دو تاکہ مجھے تکلیف تو نہ ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ آس پاس تمہارے کتنے ساتھی چھپے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا، تمہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ تم مسلح ہو اور تمہارا ایک ساتھی اور بھی تو ہے جو کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اگر تم نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے تم ہی نشانہ بنو گی۔ تم شاید یقین نہ کرو، مگر یہ حقیقت ہے کہ یہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھیوں کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں یہاں رک گئی ہوں۔ غلط بیانی کرو گی تو اس کا خمیازہ بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، اب یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے احمد رش کے پاس لے چلو۔ مریم برنسٹن نے کہا، میں اسی سے بات کرنا پسند کروں گی۔ تم احمد رش کو کیسے شناخت کرو گی؟ میں نے کہا، ممکن ہے میں ہی احمد رش ہوں۔ نہیں، تم احمد رش نہیں ہو سکتے، اس نے بڑے یقین سے کہا اور میں حیران رہ گیا۔ کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کی تصویر کہیں دیکھی ہے یا اس سے ملاقات ہو چکی ہے؟ نہ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے اور نہ ہی اس سے کبھی میری ملاقات ہوئی ہے، مریم برنسٹن نے کہا۔ پھر آخر تمہارے پاس اس کی شناخت کا کیا ذریعہ ہے؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ میں اسے اس کی آواز سے پہچان سکتی ہوں۔ دوران پرواز ٹرانسمیٹر پر میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ اوہ، میرے ہونٹ دائرے کی صورت اختیار کر گئے۔ وہ خاصی ذہین تھی۔ ذہین نہ ہوتی تو نیسٹ کی رکن کیوں کر منتخب ہو پاتی؟ تم کیا سوچنے لگے؟ مریم برنسٹن نے مجھے ٹوکا۔ مجھے اس کے پاس لے جانے میں تمہیں کیا قباحت محسوس ہو رہی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں ایسی کیا بات ہے جو تم احمد رش کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتی؟ بات تو میں کسی سے بھی کر سکتی ہوں، لیکن وہ انچارج ہے نا؟ مریم برنسٹن نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ جلدی کرو ورنہ دونوں فریق کہیں آپس میں نہ بھڑ جائیں۔ تم احمد رش سے ملنا تو چاہتی ہو، لیکن کیا تمہیں اندازہ ہے کہ وہ فطرتاً کس قسم کا شخص ہے؟ میں اسے ایک سفیر کی حیثیت سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی فطرت سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ تم ایک عورت ہو، جوان اور خوش شکل بھی ہو، اس لیے میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اگر صرف اتنی سی قیمت پر بلا وجہ ہونے والا خون خرابہ رک جائے تو میں اسے بہت سستا سودا سمجھوں گی، مریم برنسٹن نے بڑی معصومیت سے کہا۔ تم اس حماقت کا ارتکاب کرنے پر مصر ہو تو میں احمد رش سے تمہاری ملاقات کروائے دیتا ہوں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور وہیں سے رش کو آواز دی۔ تم خطرے میں تو نہیں ہو؟ رش نے اونچی آواز میں پوچھا اور میں سمجھ گیا کہ اسے اب بھی اپنی سلامتی کی فکر لاحق ہے۔ میں خطرے میں ہوتا تو تم کو کیوں آواز دیتا؟ چلے آؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا احمد رش یہی موجود ہے؟ مریم برنسٹن نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے سے مسرت جھلک رہی تھی۔ ہاں، وہ یہی موجود ہے، ہم دونوں ساتھ ہی اس طرف آئے تھے۔ اوہ، میں کتنی خوش قسمت ہوں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے ملاقات اتنی آسانی سے ہو جائے گی۔ کیا بات ہے علی؟ اندھیرے میں سے احمد رش کی آواز ابھری۔ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ قریب آ جاؤ رش، یہ مریم برنسٹن ہے، نیسٹ کی رکن، تم سے کچھ مذاکرات کرنا چاہتی ہیں۔ یہ بھی یہودیوں کی کوئی چال معلوم ہوتی ہے، احمد رش نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ سوچنا تمہارا کام ہے،
میں نے بے نیازی ظاہر کی۔ تم سے یہ اس لیے ملنا چاہ رہی ہیں کہ اس مشن کے انچارج تم ہو۔ اوہو، تو یہ سفیر بن کر آئی ہیں؟ کیا تم لوگ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو؟ میں سفیر بن کر نہیں آئی، اپنی ذاتی حیثیت میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری ذاتی حیثیت بھی تو کچھ کم نہیں ہے، آخر تم پارلیمنٹ کی رکن ہو۔ یہ بھی درست نہیں ہے، مریم برنسٹن نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں تم سے انسانیت کے نام پر اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ خون خرابہ مت کرو۔ تم لوگ تو ویسے بھی امن کانفرنس کے انعقاد کے لیے نکلے تھے، تمہاری یہ اپیل حیران کن تو نہیں ہے؟ یہ تو بحث طلب باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جیک ہیسنر کہاں ہے؟ میں نے کہا واپس چلا گیا۔ مریم برنسٹن بولی، حملہ ناکام ہونے کے سبب سب کے سب پسپا ہو گئے، لیکن احمد رش کا خیال ہے کہ جیکب ہیسنر اس کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ وہ ہیسنر نہیں تھا، میں اس وقت یہی موجود تھی۔ ہیسنر نے اس چٹان کی عقب سے جھانکا تھا، اس نے پسپائی کا اعلان کیا اور واپس پلٹ پڑا۔ اس کے ساتھ موجود بدقسمت شخص نے جس کی لاش تم نے تھوڑی دیر قبل دریافت کی ہے، اس کے حکم پر عمل کرنے سے قبل جھانکنے کی کوشش کی تھی، اور وہی لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا۔ شاید اسی وجہ سے تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی کہ جیکب ہیسنر تمہاری گولی کا نشانہ بن گیا ہے۔ میں نے احمد رش سے کہا، وہ کب تک مجھ سے بچتا رہے گا؟ رش غرایا، میں اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فی الحال وہ زندہ ہے، میں نے کہا، اور ہمیں وقت ضائع کرنے کے بجائے جلد از جلد اسلحہ اکٹھا کر لینا چاہیے۔ سنو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ… مریم برنسٹن نے کہنا چاہا مگر میں نے اس کا جملہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تم سے بعد میں بات ہوگی، تم بدتمیز ہو۔ مریم برنسٹن غرائی، میں تمہارے انچارج سے بات کر رہی ہوں، تم کیوں دخل اندازی کر رہے ہو؟ انچارج قسم کی فضولیات تمہارے ہاں ہوتی ہوں گی، میں نے ہنس کر کہا۔ ہماری طرف تو ہر شخص انچارج ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مریم برنسٹن نے مجھ سے زور آزمائی کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، چلتی رہو ورنہ میں تمہارے بیجے میں سوراخ کر دوں گا۔ رش نے پستول کی نال اس کی کنپٹی پر لگا دی۔ مریم برنسٹن کے ہاتھ پر میری گرفت برقرار تھی، اس نے بھی جدوجہد کرنا ترک کر دیا تھا اور سحر زدہ انداز میں اونچے نیچے راستوں پر ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ چلتے ہوئے باتیں بھی کرتے جاؤ؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ہو کیوں نہیں سکتا؟ میں نے کہا، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو باتیں تم کرنا چاہتی ہو ان کی اہمیت ثانوی ہے، میں بے حد اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تم نے بغیر سنے کس طرح فیصلہ کر لیا؟ جس طرح میں نے اس بات پر اعتبار کر لیا تھا کہ تم تنہا ہو اور ہمارے ساتھ کوئی چال نہیں چل رہی ہو، مجھے اس پر بھی حیرت ہے۔ تم نے میری تلاشی تک لینے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ذرا سا شبہ بھی ہوتا تو میں تمہاری تلاشی ضرور لیتا۔ یہ تم نے کیا حماقت کی؟ رش چلتے چلتے رک گیا۔ کسی بھی یہودی پر آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی تلاشی لوں گا، ضرور لو۔ میں نے مریم برنسٹن کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر تم اس کے پاس سے کچھ برآمد کر سکے تو مجھے خوشی ہوگی۔ احمد رش نے مریم برنسٹن کی جامع تلاشی لی مگر اسے سخت مایوسی ہوئی۔ اس کے پاس سے واقعی کچھ برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا، رش نے بے اعتباری سے کہا۔ ہمارے خلاف کوئی گہری سازش ہو رہی ہے، جو بھی سازش ہوگی سامنے آ جائے گی۔ اس وقت تو ان سے مقابلہ کرنے کی تیاری کرو، میں نے کہا، اور ہم ایک بار پھر پہاڑی راستوں پر چل پڑے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد ہم 6 مزید آٹومیٹک رائفلیں اور خاصی تعداد میں فالتو میگزین تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اتنا بہت ہے رش، میرے خیال میں ہمیں فوراً واپس نکل چلنا چاہیے، میں نے کہا، اور رش واپسی کے لیے فوراً ہی تیار ہو گیا۔ واپسی کا سفر ہم نے بہت تیزی سے طے کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم دوبارہ بلندی پر موجود تھے۔ مریم برنسٹن نے چپ سادھ رکھی تھی۔ میں یہی رکوں گا، میں نے احمد رش سے کہا۔ کیا تم یہ اسلحہ سید تک پہنچا سکو گے؟ اگر ہم اپنے لیے بھی 1 یا 2 رائفلیں رکھ لیتے تو بہتر ہوتا، رش بولا۔ 2 رائفلیں ہمارے پاس رہیں گی، بقیہ اسلحہ سید کو پہنچانا ہے۔ احمد رش اسلحہ لے کر چلا گیا اور میں نے نیچے تاریکی میں نگاہ دوڑائی جہاں کسی نقل و حرکت کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ دفعتاً مریم برنسٹن نے عقب سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں ایک فدائی ہوں، تنظیم آزادی فلسطین سے میرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ تم اور کیا جاننا چاہتی ہو؟ اپنے انداز و اطوار سے تم کوئی عام آدمی نہیں لگتے، مریم برنسٹن نے کہا۔ عام آدمی نہ ہوتا تو یوں احمد رش کے ماتحت کام نہ کر رہا ہوتا۔ ہم لوگ یہی سمجھتے رہے تھے کہ احمد رش انچارج ہے، مگر اب میں نے قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ انچارج وہ نہیں ہے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، انچارج احمد رش ہی ہے۔ تمہارا پہلا خیال درست تھا، اگر وہ انچارج ہوتا تو تمہاری ہر بات پر بے چنو چرا عمل نہ کرتا۔
ہم سب ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں. وہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کا انداز فکر بھی وہی ہے جو میرا ہے. اس کا اندازہ تو مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب اس نے تمہارے منع کرنے کے باوجود میری تلاشی لی تھی. ان چکروں میں مت پڑو. یہ بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو. کوئی ایسی صورت ہے کہ جس سے بلا وجہ ہونے والا خون خرابہ رک سکے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی طریقہ ممکن ہے. تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو بتاؤ. میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا. مریم برنسٹن دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے بولی. تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے اپنے ساتھیوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی. میں پاگل تو نہیں ہوں جو اس طرح تم لوگوں کے درمیان چلی آئی. پہلے میں نے ان کو ہی سمجھانے کی کوشش کی تھی. جب وہ نہیں مانے تو مجبوراً تمہارے پاس آئی ہوں. تم نے بہرحال بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے. شکر کرو تم بچ گئیں، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتے. میں جانتی ہوں، ہر خطرے سے بخوبی واقف ہوں اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے. تمہارا یہ اقدام میرے لیے ہر اعتبار سے حیران کن ہے. تم نے کس بنیاد پر یہ فرض کر لیا تھا کہ ہم لوگ وہاں ضرور آئیں گے؟ میں تو پہلے ہی تم لوگوں سے مذاکرات کرنا چاہ رہی تھی. میں نے یہ تجویز جیکب ہیسنر کے سامنے بھی رکھی تھی، مگر اس نے میری تجویز یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ فلسطینی گوریلے صرف ایک ہی زبان سمجھتے ہیں اور وہ زبان ہے طاقت کی زبان. میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ خون خرابہ نہ ہونے پائے، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی. اس کے بعد ظاہر ہے یہی صورت رہ جاتی تھی کہ میں کسی طرح تم لوگوں تک پہنچ کر تم سے اس بات کی اپیل کروں. شاید اس طرح کچھ بات بن جائے. خواہ اس کوشش میں تمہیں اپنی جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑ جائیں. اس کا خطرہ تھا، مگر میرے لیے ان لوگوں کے درمیان سے نکلنے کا کوئی موقع نہیں تھا. یہ موقع مجھے اس وقت ملا جب میں ان کے ساتھ حملے میں شریک ہوئی اور انہیں افراتفری کے عالم میں فرار ہونا پڑا. کسی کو احساس بھی نہیں ہو سکا ہوگا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں. مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر تم لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی نیچے ضرور آئے گا. معاف کرنا مریم، تم لوگوں کو اپنی طاقت کا زام بہت زیادہ ہے، ورنہ یہ نوبت نہ آتی. تم شاید میری بات کا یقین نہ کرو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں شروع سے ہی طاقت کے استعمال کے خلاف رہی ہوں. خصوصاً امن کانفرنس میں ہتھیار بدست شرکت کی مخالفت کی ہے. میں نے کہا ہاں. مریم کے منہ سے روا روی میں نکلا اور پھر وہ یکدم ہی چونک کر مجھے دیکھنے لگی. تمہیں کیسے معلوم؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی. ایسی ہی معلومات پر ہم اپنے ہر مشن کی بنیاد رکھتے ہیں. میں نے مسکرا کر کہا یہ تو اندر کی بات ہے، اس کے باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر تم مجھ کو اندر کا آدمی تسلیم کر لو. باہر کے آدمی کے علم میں تو یہ بات ہو نہیں سکتی. میں شروع سے ہی اس ادھیڑ بن میں ہوں کہ آخر تم کون ہو، کس ملک سے تعلق رکھتے ہو. ملک سے نہیں، تنظیم سے. میں نے اسے ٹوکا. ہم لوگوں کا تعلق کسی ملک سے نہیں ہوتا. ہم تو بس ایک تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں. ہم کوئی بھی ہوں، ہمارا مقصد ایک ہے. میں جانتی ہوں کہ تنظیم آزادی فلسطین میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان شامل ہیں. مثال کے طور پر احمد رش عراقی ہے، لیکن زیادہ تر کا تعلق عرب ممالک سے ہے. اس کے علاوہ کچھ افریقی مسلمان بھی اس تنظیم میں شامل ہیں، مگر وہ سب کے سب اپنے لب و لہجے سے پہچانے جاتے ہیں. مگر میں اپنے لب و لہجے کے باعث کسی یورپی ملک کا باشندہ لگتا ہوں. میں نے اس کا جملہ مکمل کر دیا. کیوں، یہی بات ہے نا؟ ہاں، مریم برنسٹن نے کہا. تم واقعی کسی یورپی کی طرح انگریزی بول رہے ہو، مگر میں اسے تسلیم نہیں کر سکتی کہ تمہارا تعلق یورپ سے ہو سکتا ہے. تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو. میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کا باشندہ ہوں. میں نے خالص امریکی لہجے میں کہا. کمال ہے، مریم حیرت سے بولی. کوئی سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم امریکی نہیں ہو، لیکن یہ بھی غلط ہے. میں ہنس کر بولا. صحیح بات تو یہ ہے کہ میں ایک یہودی ہوں. اس بار میں نے عبرانی زبان استعمال کی تھی. مریم برنسٹن چونکی اور پھر اس نے ایک طویل سانس لی. میں سمجھ گئی کہ تم کئی زبانیں اہل زبان کی طرح بول سکتے ہو. تمہاری قومیت کا اندازہ لگانا ناممکن نہیں ہے. آخری بات میں نے بالکل درست کہی ہے. میں نے بڑی سنجیدگی سے عبرانی میں کہا. کچھ عرصہ قبل تک میں اسرائیلی شہری تھا. یہ ناممکن ہے. مریم نے غصیلے لہجے میں کہا. کوئی اسرائیلی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جیسی تم نے کی ہے. کوئی کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو. میں نے بے پرواہی سے کہا. مگر میں نے تو یہی کچھ کیا ہے. تم بکواس کرتے ہو. دنیا کا کوئی یہودی اپنے مفادات سے غداری نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے مفادات سے زیادہ دوسروں کے مفادات کی فکر ہوتی ہے. میرا شمار بھی شاید ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے. دوسروں کے مفادات پر اپنے مفادات بہرحال قربان نہیں کیے جا سکتے. مریم برنسٹن بولی. اور یہ بھی خیال رہے کہ مجھے تمہاری کسی بات پر بھی اعتبار نہیں ہے.